حقیقت میں بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان کی 15 پیدائشیں ہوتی ہیں. ہم تو ایک ہی کو سمجھتے ہیں نا. پیدائش کہتے ہیں بھئی ایک نئے جہاں میں آنا. مثلا اس دنیا میں جو بندہ آیا کہتے ہیں اس کی پیدائش، وہ پیدا ہو گیا. تو حقیقت میں بزرگوں نے فرمایا کتنی پیدائشیں ہوتی ہیں؟ 15 یا اس سے کم و بیش. پہلی پیدائش انہوں نے فرمایا وہ ہوتی ہے کہ جب سب سے پہلے بندے کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں پیدا کیا، اس کی روح کو پیدا کیا، پہلی دفعہ اس کو زندگی ملی اور اس کی روح کو نور سے بنایا گیا، مٹی سے نہیں بنایا. پہلی پیدائش روح کی ہو گئی. دوسری پیدائش انسان کی اس وقت ایک نئی زندگی اس کو ملی جب اللہ پاک نے اس روح کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی تیرا رب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب اگر تم بھی جواب سے محبت کا جواب محبت سے دو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اپنے قرب و جوار میں تمہیں جگہ دے دوں. یہ بھولنا نہیں. نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا. اس کے بعد روحوں کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی روحانی دنیا میں. ان کو رب کی اور رب کے رسول کی معرفت مل گئی. اس کے بعد تیسری زندگی اس دن شروع ہوئی جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا. یہ تیسری زندگی اس کی ایک نئی زندگی، عقیقہ ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور امام مالک نے فرمایا چوتھی زندگی ہوتی ہے اصل میں زندگی بندے کی جس دن اس کو پتہ چل جائے میں پیدا کیوں ہوں. جس دن اس کو پتہ چل گیا میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ایک پھر نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اس کو ڈائریکشن پتہ چل جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے زندگی گزارنی کیوں، کیسے گزارنی. تو یہ یہی نہیں پتا کیوں پیدا ہے، وہ جانور دی زندگی گزار کے چلا گیا. چوتھی زندگی ادو پتہ چلتی ہے، ادو پیدائش نئی پیدائش ہوتی ہے. جی ایس بندے نو جی ہن پتہ لگ گیا دنیا وچ کرنا کی ہے، میں دنیا تے آیا کیوں. ورنہ ہے جڑے دو نوجوان ادھر ادھر کھلوتے ہوندے نے، گڈیاں چل رہے نے موٹر سائیکلاں تے، انہوں کہندے نے وارا گردگی کر رہے ہیں. کیوں انہوں کہندے نے وارا گردگی؟ وارا گردگی اس واسطے کہندے نے انہوں دا مقصد منزل کو نہیں، جانا کتنے ہے، ایتھے کھلو گے کھاریاں والے چوک تے کھلو گے، ایس چوک تے کھلو گے، منزل کو نہیں. تے لکھاں دنیا چل رہی ہے، انہاں نوں کہندے نے مسافر تے انہاں نوں کہندے نے آوارہ گرد. وہ کیوں آوارہ گرد کہ انہاں دا من منزل کو نہیں، مسافر دی منزل ہوندی. مسافر دا ٹھکانہ ہوندا ہے جتھے انہیں جانا ہے. اس طرح جس بندے دا اس دنیا وچ منزل ہے، مقصد انہوں پتہ ہے میں کیوں دنیا تے آیا، او تے مسافر ہے. اور جنہوں نہیں او وارہ گردگی کر کے اس دنیا تے ٹوٹ. اور پنجویں زندگی کہندے نے ادو شروع ہوندی ہے، نویں پیدائش بندے دی ہوندی ہے. اس دن انہوں پتہ لگ جائے اور وہ پچھلی جڑی سیاہکار زندگی ہے اودے تو معافی تلافی کر لیندا ہے، توبہ کر لیندا ہے. توبہ تو بعد وہ اج دا ذکر اج پیدا ہویا ہے، وہ ایک نویں زندگی شروع ہے. یہ پنجویں زندگی. اور چھٹی پیدائش جیڑی ہے وہ اس دن ہوندی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس دن بندے نے رب نو راضی کر لیا اور رب دا رسول راضی ہو گیا، اودے تو بعد زندگی دا نشہ اور زندگی دا مزہ ہو رہی ہوندا ہے. وہ ایک نویں زندگی ہوندی ہے کہ آج میرے تو رب راضی ہو گیا، آج میرے تو نبی علیہ السلام راضی ہو گئے. ایک چھٹی پیدائش بندے دی ہوندی ہے. او ہی اثر حیات طیبہ ہے جڑی ساڈا مقصد. اور ستویں پیدائش ادو ہوندی ہے جدوں برزخ دی عبد الرحمان دی روح نکل کے جدوں ادھر کی وہ نویں زندگی پیدا ہو گیا، اس دنیا وچ پیدا ہو گیا. اور 8ویں زندگی ادو شروع ہوندی ہے کہ جدوں سوال جواب تو بعد جدوں دے واسطے فیصلہ ہو جاندا ہے یا قبر جنت دا باغ تے یا دوزخ دا گڑا، ادو پھر ایک نویں زندگی شروع ہو یا جنتی زندگی. اور 9ویں زندگی پھر اس مردے نو اٹھایا جاندا ہے قیامت دے دن 50,000 سال دی نویں ایک زندگی. ایک پیدائش پھر ہوندی ہے، یعنی پہلا ماں دے پیٹ چوں نکل، پھر وہ برزخ دے پیٹ وچ گیا، ہن قبر دے پیٹ چوں نکل کے زمین دے اوپر قیامت والے دن ایک 9ویں یعنی یہ زندگی ایک ہے وہ 50,000 سال. اور 10ویں زندگی پھر ادو شروع ہوندی ہے. ادو بھی 2 قسماں ہو جاندیاں نے. کوئی بندیاں نو تے بڑی اچھی رہائش مل جاندی ہے عرش دے سائے دے تھلے اس دن حوض کوثر دے کولے. اور کوئی جڑے نے ذلیل ہوندے رہن 10,000 20,000 سال. یہ بھی ایک زندگی ہے یعنی 10ویں. اور 11ویں پیدائش پھر ادو ہوندی ہے اس بندے دی کہ جس دن اللہ فیصلہ کر دینا، جدو بندہ اللہ کو پاک کو لے جاندا ہے، اللہ فائنل اور حتمی فیصلہ کر دینا ہے یہ جنتی ہے کہ یہ دوزخی ہے. ادو پھر ایک نویں پیدائش خوشی بندے نو اپنا دی. اور فرمایا کہ 12ویں زندگی اور پیدائش ادو ادی ہوندی ہے، مزہ انہوں آندا ہے کہ جدو وہ جنتاں وچ جاندا ہے وہ ایک نویں زندگی ہوندی ہے. جے تو باہر جاندے ہو کہندے یہ نویں زندگی ہے، عیش ہوگی عشرت ہوگی. ہن جدو جنتاں وچ قدم رکھدا ہے وہ ایک نویں زندگی نویں پیدائش دی گویا ہوگی، اتنا خوش ہوندا ہے. اور 13ویں زندگی فرمایا پیدائش ادی ہوندی ہے
کہ جدو وہ اپنے رشتے داراں نال اپنے بیوی بچیاں نال اتھے جا کے وہ ملدا ہے وہ ایک نوی زندگی پھر دی شروع ہوندی ہے جنتاں وچ. اور 14ویں فرمایا پیدائش ادو ایک نوی زندگی انہوں گویا ملتی ہے وہ ادوں کہ جدو نبی علیہ السلام دی زیارت انہوں مدینہ شریف نہیں جنتاں وچ ہوندی ہے اور انہاں دی صحبت جدے بہن ہے بس وہ ایک نوی زندگی شروع ہوتی ہے. انہوں بھی جنت بھی جو ہے گویا صحابی دا درجہ تے انہوں دنیا چ ملنا ہے لیکن انہوں وہ مقام پھر حاصل ہوتا ہے جو پہلا نہیں ہے وہ ایک اور ہی زندگی کہ انہوں حضور علیہ السلام دا انہوں دی زندگی گزر رہی ہے. وہ ترسنا انہوں دی زیارت واسطے ہوں پورا دن کئی دن بیٹھے انہوں نے اور 15ویں کرنے نے کہ زندگی نوی زندگی شروع ہوئے دی دی پیدائش وہ کدوں کہ جس دن اللہ پاک دی زیارت انہوں جنتاں نصیب ہونی وہ گل ہی اور ہے وہ لطف ہی اور ہے وہ سب کچھ اور ہے کہ جب اللہ دی زیارت ہونی ہے ہر چیز دا چہرہ ہر شے زندگی بدل جانی ہے. انہوں نبی علیہ السلام اللہ پاک دی صحبت اور زیارت دا تو یہ 15 قسم دیا پیدائشاں بزرگان دین نے فرمائی.